اور تو نے رکھا مالک اس مہینے میں شب قدر کو، اور تو نے شب قدر کو 1000 مہینوں سے خیر اور بہتر قرار دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ موت اور حیات پروردگار عالم کے اختیار میں، یہ شب جو آپ کو نصیب ہوئی، مجھ کو نصیب ہوئی، شکر خدا لازم۔ ہماری یہ اوقات نہیں تھی کہ ہمیں وہ شب نصیب کی جائے۔ اس شب کی تمنا انبیاء علیہم السلام کرتے رہے، ہمیں وہ شب نصیب کی جائے۔ اس شب کی تعریف قرآن مجید نے اتنا زیادہ بیان کی، اس ایک شب کی وجہ سے پورے مہینے کو خدا نے منتخب کر لیا۔ قرآن تو ایک رات میں نازل ہونا تھا، پروردگار نے پورے مہینے کے احترام کو ایسا مربوط کر دیا شب قدر سے۔ آپ ہر روز پڑھتے چلے آئے اور انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے آخر رمضان تک، یا علیو یا عظیمو یا غفورو یا رحیم انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر وَهَذَا شَهْرُ رمضان الذی انزلت فیہ القرآن۔ پروردگار عالم کو 8 ناموں سے یاد کرنے کے بعد، 8 ناموں سے یاد کرنے کے بعد، اور یہ ایک ایسی مبارک ترین دعا جو شروع ہوتی ہے پروردگار کے نام لفظ علی مبارک سے، یا علیو یا عظیمو یا غفورو یا رحیم۔ یہ دعا ہی شروع ہوتی ہے خداوند عالم کے نام علی سے۔ 8 نام اس دعا میں پروردگار عالم کے لیے گئے، اور پھر پروردگار سے آپ نے بات چیت شروع کی کہ تو نے اس شہر کو، اس مہینے کو، ماہ رمضان کو، تو نے اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت کے ساتھ، ہدایت کی روشن نشانیوں کے ساتھ، حق اور باطل کے درمیان فرق اور پہچان کے ساتھ۔ وَجَعَلْتَ فِيهَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، اور تو نے رکھا اس مبارک مہینے میں، تو نے رکھا جَعَلْتَ فِيهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَجَعَلْتَهَا خَيْرًا مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور تو نے رکھا مالک اس مہینے میں شب قدر کو، اور تو نے شب قدر کو 1000 مہینوں سے خیر اور بہتر قرار دیا۔ 1000 مہینوں سے خیر اور بہتر قرار دیا۔ 1000 مہینے ہوتے کتنے ہیں؟ جی 1000 ہوتے ہیں۔ کبھی سالوں میں شمار کیجئے، تقریباً 80 سال اور کچھ مہینے اوپر بنتے ہیں، 4 مہینے اوپر۔ اگر انسان اپنی عمر کا اندازہ کرے تو آپ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر عاقل کہلائے جانے کے بعد سے لے کر کتنی عمر آپ جیے گا، کتنی عمر آپ اور جئیں گے، زندہ رہیں گے؟ 80 سال اور 4 مہینے۔ سرکار ختمی کی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس کچھ ایسے افراد کا تذکرہ ہوا کہ جو 80 سال دنیا میں زندگی گزار کر گئے، اور انہوں نے کسی ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی عبادت سے غفلت اختیار نہ کی۔ ان میں 4 یا 5 نام بھی لیے گئے، اور جب اصحاب نے ان افراد کے تذکرے کو سنا تو تمنا پیدا ہوئی، کاش ہمیں بھی یہ موقع ملتا کہ ہم اتنی زیادہ خدا کی بندگی اختیار کرتے۔ یہ تمام روایتیں سمجھانے کے لیے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ پہلے روایت آئی ہو پھر آیت آئی ہو، ایسا نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہ کوئی سمجھے اس طرح اس رات کی اہمیت کو
کہ جب وہ 80 سال کے ایسے عبادت گزاروں کا تذکرہ سنتے تھے تو تمنا کرنے لگے کاش ہمیں بھی یہ موقع نصیب ہوتا. اب غور کیجئے گا، 80 سال اگر کوئی عبادت خدا کرے اور خدا ایک رات میں وہ سارا لطف اس کے لیے جمع کر دے تو بڑا کون صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم نے یہ تو سنا ہے کہ زمانہ اور زمین دونوں سمٹ جاتے ہیں. طی الارض کے نام سے زمین سمٹ جاتی ہے. آپ چلے کہاں بغداد کہاں سامرہ، مگر جب امام وقت کی دعا شامل حال ہو جائے تو ابو ہاشم جعفری بغداد سے چلیں سامرہ میں نماز ظہرین پڑھیں، سامرہ سے چلیں نماز مغربین بغداد میں پڑھیں. اسے کہتے ہیں طی الارض، زمین کا سمٹ جانا. ورنہ کہاں مدینہ منورہ اور کہاں مدائن میں حضرت سلمان کی میت، اور مدائن سے مولائے متقیان کا قدم اٹھانا اور مدائن پہنچ کر سلمان کی میت کو غسل و کفن دینا. تو سلمان یا ابو ہاشم جعفری یا کوئی اور نام، یہ تمام نام موضوع بحث نہیں ہیں. طی الارض، زمین سمٹ جاتی ہے، یعنی فاصلہ گھنٹوں کا، دنوں کا، ہفتوں کا پلک جھپکتے طے ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہم نے یہ بھی سنا کہ جیسے زمین سمٹتی ہے ایسے زمان بھی. ایسا لگتا ہے جیسے ابھی تو آئے تھے اور ابھی رمضان ختم ہو گیا، اس سمٹ گیا. یہ 30 دن نہ لگے، 3 دن کی طرح گزر گئے. جیسے سمٹتا ہے مسئلہ ایسے پھیلتا بھی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار نے ہمارے اور آپ کے لیے تو مثالیں قائم کر دی. ورنہ کہاں تلوار کی ایک ضربت، کہاں ثقلین کی عبادت سے افضل ایک ضربت. ثقلین کی عبادت، تو اگر میرے مولا کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پاتی ہے تو اسی مولا کے چاہنے والوں کی یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل قرار پاتی ہے. اللہم صلی اللہ. اور آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بیان یہ بات ہو چکی کہ یہاں پر کرائے جانے والے مشترکہ اعمال موضوع نہیں ہیں، یہ رات موضوع ہے. رات کب شروع ہوئی؟ کہ جب نماز مغرب آپ نے ادا فرمائی تو رات ہو گئی. ثم اتم الصیام الی اللیل، جب روزہ مکمل ہوا رات کے آغاز پر تو روزہ مکمل ہوا اور شب قدر کا آغاز ہوا. اور یہ کب تک چلے گی؟ کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر. کب تک چلے گی؟ جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. آج شب قدر کے تذکرے کے ساتھ 2 جملے آپ کی خدمت سورہ ابراہیم کی آیت کے ذیل میں، اور پھر شب قدر کے اعمال پر ایک نگاہ آخر میں اور کریں گے. سورہ ابراہیم قرآن مجید کا ترتیب کے لحاظ سے 14ویں نمبر کا سورہ ہے، اور ترتیب نزول کے لحاظ سے 72ویں نمبر کا سورہ ہے. اور کیا حسین ترین سورہ سورہ ابراہیم کہ اس میں خدا نے یہ اعلان آیت نمبر 30 میں کیا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. پچھلے 2 آیتوں میں بات مکمل ہوئی کہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدلا اور اپنی قوم کے لیے ہلاکت کا دروازہ کھولا. ہلاکت کے دروازے کا نام جہنم تھا، بہت برا ٹھکانہ. آیت مکمل ہو. ان کی پہچان جعلو
وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادن، انداد جمع ند کی، نون دال، اور کبھی دال پر تشدید پڑھ کر زور دیا جاتا ہے، ندن، ندن کی جمع ہے انداد۔ ایک لفظ اسم، ایک لفظ سمتن، ایک لفظ مثلن، ایک لفظ مثلن، ایک لفظ ندن، 5 ہو گئے۔ گنتی بھی آسان ہے اور یاد کرنا بھی آسان رہے گا۔ ان 5 الفاظ کے بڑے مسائل ہیں۔ سمتن مانے علامت، تو خدا کے وجود کی علامت کہاں کہاں ہے؟ کہ جہاں نظر اٹھا کے دیکھیے، آفاق یا انفس، یا کائنات کو دیکھیے یا اپنے وجود کو دیکھیے۔ تو سمتن خدا کی جو علامتیں ہیں اس کے مالک ہونے کی اور رب ہونے کی، وہ پھیلی ہوئی کائنات کے اندر ہے۔ ایک لفظ اسم ہے، اسم کہتے ہیں نشانی کو، پہچان کو۔ تو خدا کے نام کتنے یہ آپ نے سن لیا، خدا کے نام 99 بیان کیے گئے ایک روایت کے اعتبار سے، ایک کم سو۔ اور ابھی آپ نے دعا یا علیو یا عظیم کا ایک حوالہ سنا کہ 8 نام لے کر خدا سے بات کی گئی۔ دعائے مجیر میں 172 نام لیے گئے، دعائے مجیر میں 172 نام۔ ان 2 ناموں کے علاوہ جو سبحانکا اور تعالیت، سبحانکا استعمال ہوا 89 ٹائم اور تعالیت استعمال ہوا 88 مرتبہ، 88 مرتبہ۔ اور تیسری دعا جو آپ نے پڑھی پہلی شب میں، پھر پڑھی آپ نے 19ویں اور 21ویں شب، اس کا نام ہے دعائے جوشن کبیر۔ اس میں 1000 نام دیے گئے۔ تو خوب پروردگار کے 8 نام کیا مانگا آپ نے؟ فکاکا رقبتی من النار، کیا مانگا؟ روٹی نہیں مانگی، پانی نہیں مانگا، کپڑا، مکان، دکان نہیں مانگی، کیا مانگا؟ فکاکا رقبتی من النار۔ اور یہ بات میں آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بیان کر چکا اور پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ شاید میں خود بھی آپ کے ساتھ ساتھ اس مقام پر پہنچوں کہ جب تک یہ گردن بندھی ہوئی نہ ہو تب تک کھلنے کی دعا نہیں ہوتی۔ مثال دوں یا نہیں دوں؟ مجھے بتائیں کہ افطار کی دعا اگر ابھی پڑھیں، افطار آپ کر چکے، پیٹ بھر گیا نا، الحمدللہ۔ اب 2 گھنٹے بعد آپ چائے لے کے بیٹھے، اب پڑھیں اللہم لک صمت، تو آپ بتائیں ایمانداری سے وہ توجہ قائم ہوگی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دعا تو ہے۔ آج کی رات میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے اعتبار سے کہ شب 21 اور شب 23 میں 100 رکعت نماز پڑھو۔ کتنی نماز؟ 100 رکعت۔ اچھا، وہ ہماری سماعت ماشاءاللہ مضبوط ہے تو ہم 2 کو 100 نہیں سنتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہم نے کہا 100 سنا، 2 رکعت، 100 رکعت نماز، 100 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر نہ پڑھ سکو کھڑے ہو کر تو بیٹھ کے پڑھ لو، اور نہ پڑھ سکو بیٹھ کر تو بستر پہ لیٹ کے پڑھ لو۔ نماز مستحب میں اجازت ہے۔ وضو شرط صحت نماز ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا۔ اور نماز کے دوران موبائل پر بات نہیں ہوگی۔ جیسے ایک زائر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے خود اپنی کانوں سے سنا، نماز ظہر ہو رہی تھی مسجد نبوی کے اندر، اس کا موبائل بجا، اس نے جیب سے موبائل نکالا، یہ بات میں کہہ رہا ہوں مومین کی،
یہ بات میں کر رہا مومنین کی، فارسی بولنے والا. اس نے جیب سے نکالا من نماز می خوانا. تو کہیں ایسا نہ ہو، اچھا آج کل وہ چلتا رواج کے وہ ایک دو ہاتھ جوڑ کے وہ بنے ہوئے آئیکونس بنے ہوئے معافی والے، یہ بھیج دو آج، بس پھر جتنی غیبت چاہو حلال ہو جائے گی. سال بھر غیبت کرو، شب قدر میں بھیج دو معافی کا میسج. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ کس کا کاروبار؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یاد رکھیے 100 رکعت نماز امام نے تاکید فرمائی ہے، اور 100 رکعت نماز اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، امام راوی سے فرماتے ہیں بیٹھ کے پڑھو، اور بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو بستر پہ لیٹ کے پڑھو. اب اس کے بعد تو بہانہ نہیں ہے. کمر دکھ گئی، ایک بہانہ، بیٹھ جائیے. نہیں، ٹانگیں درد کر رہی تو بیٹھ جائیے. اب کمر درد کر رہی تو لیٹ جائیے. مگر مستحب نماز 100 رکعت پڑھنی ہے. بڑی شدید تاکید ہے امام کی. اتفاق سے آج آیت جو ہمارے سامنے سورہ ابراہیم کی، اس آیت میں بھی خدا نے مومن بندوں سے یہی کہا یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو.